پاک چین دوستی، محبت اور تعاون میں ایک نئے باب کا اضافہ۔ چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے اور کرنسی تبادلے کے معاہدے، مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط، جن میں آبی وسائل، اطلاعات، مواصلات، انسانی وسائل کی ترقی، اسمارٹ کلاس رومز اور سی پیک کے تحت گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ اجلاس کے انعقاد کی دستاویز کا تبادلہ شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کے لیے چین کا تحفہ ہے، مختلف شعبوں میں چین کی حمایت پر مشکور ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا کہ گوادر علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کا بھی عکاس ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس سے پہلے ایوان وزیر اعظم آمد پر لی چیانگ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہوئی، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پاکستان آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر وزراء کے ہمراہ ایئرپورٹ پر مہمان وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں اجلاس کی تیاریاں مکمل۔ ایس سی او سمٹ میں شرکت کے لیے سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ چین کے وزیر اعظم، بھارت کے وزیر خارجہ، ایرانی اول نائب صدر، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان کے وزرائے اعظم سب بنیں گے پاکستان کے مہمان۔ کرغزستان، ترکمانستان سے اعلیٰ سطح وفود۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل، بزنس کونسل کے چیئرمین بورڈ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق ایس سی او اجلاس میں معاشی امور، تجارت اور کنیکٹیوٹی پر فوکس رہے گا۔ رکن ممالک کے سربراہان کا آنا پاکستان کے اقدامات پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ حکومت اور سیاسی جماعتوں کی مصالحت کی کوششیں کامیاب، پی ٹی آئی نے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا۔ حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کا ڈاکٹرز کے ذریعے طبی معائنہ کرانے کی پیشکش پر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ ایس سی او اجلاس کے تناظر میں کیا گیا۔ میٹنگ میں اکثریت نے احتجاج کی کال واپس لینے پر اتفاق کیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے کہا ہے کہ انہیں پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا موقع نظر آ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے بھارت سے اچھے تعلقات کے حامی رہے ہیں۔ اچھا ہوتا اگر مودی ایس سی او کانفرنس کے لیے پاکستان آتے۔ لاہور میں بھارتی صحافی برکت دت کو انٹرویو میں نواز شریف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اور نریندر مودی بہت جلد ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات میں پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں چین اور پاکستان کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے خلاف امور بھی زیر بحث آئے۔ چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا اور پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اس سے قبل پاکستان آمد پر چینی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ بھی کیا تھا۔ اب الحمدللہ ایک لمبی چوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم پر حکومت سے ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
بلاول اور نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہے تاکہ ملک میں آئینی ترامیم پر ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ انہوں نے پہلے مسودے میں جو چیزیں مسترد کی تھیں وہ واپس ہو چکی ہیں۔ ٹنڈو عیار میں میڈیا سے گفتگو میں کہا 18ویں ترمیم میں 9 ماہ لگے تھے، آج کیا مسئلہ ہے جو جلدی مسلط کی گئی ہے؟ وہ اسمبلی میں اس لیے نہیں کہ عوام کے مفاد کے خلاف قانون پاس کریں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا۔ عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے اور کوئی کام نہ ہو۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ آئینی ترمیم اب نہیں تو کب؟ بلاول نے سوال اٹھا دیا۔ تقریب سے خطاب میں پوچھا، کیا آپ پاکستان کے عدل کے نظام سے مطمئن ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ انصاف کا نظام ٹوٹا ہوا ہے، نا انصافی کا نظام ہے؟ وفاقی عدالت ایسی ہو جہاں تمام صوبوں کے ججز کی تعداد برابر ہونی چاہیے۔ جو انہیں پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے ہیں وہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بے نظیر ہاری کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جتنا انہیں اس عدالتی نظام کا پتہ ہے اتنا کسی کو نہیں پتہ۔ آئین میں ترمیم 100% شہید بے نظیر بھٹو کے وعدے پر مبنی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے ججز کے پی سندھ سے تعلق رکھیں اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھیں۔ سیدھے الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ برابری مانگ رہے ہیں۔ آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اے این پی نے وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر دی۔ اجلاس میں اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے نام سے لفظ خیبر ہٹانے کی تجویز، چیف جسٹس کے 3 سال کی میعاد کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس میں ذیلی کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی۔ کہا تمام مسودوں کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے پڑھ لیا گیا ہے، بہتر ہوگا کہ اس اجلاس میں تمام مسودوں پر غور کر لیا جائے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ کے نجی کالج میں طالبہ پر سیکیورٹی گارڈ کے مبینہ تشدد کے خلاف طالبات کا احتجاج۔ تصادم میں 24 طلبہ اور 4 پولیس اہلکار زخمی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں طالبہ کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو گرنے کی وجہ سے چوٹیں آئیں۔ انہوں نے تمام رپورٹس بھی پولیس کو دکھائیں، اب تک واقعے کی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ طالبہ کا الزام ہے کہ واقعہ بیسمنٹ میں پیش آیا، کیمرے توڑ کر ان کی ویڈیو ضائع کی گئی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ ڈائریکٹوریٹ کالجز پنجاب نے گلبرگ کے نجی کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے قبر کشائی کا فیصلہ۔ پولیس سرجن نے ڈی جی صحت کو قبر کشائی کے لیے خط لکھ دیا۔ انویسٹیگیشن آفیسر اسلم جاگیرانی کے مطابق میڈیکل ٹیم قبر کشائی کے لیے آج ڈاکٹر شاہ نواز کے گاؤں جانیرو پہنچے گی۔ ورثہ کی جانب سے ڈاکٹر شاہ نواز پر قتل سے پہلے تشدد کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا تھا۔ دوسری جانب عمر کوٹ میں توہین مذہب کے معاملے پر اے ٹی سی کورٹ میر پور خاص میں جلاؤ گھراؤ اور پولیس موبائل جلانے کے کیس کی سماعت۔ گرفتار 9 ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت آج پھر ہوگی۔ سندھ حکومت کا کراچی میں رواداری مارچ کے شرکاء اور صحافیوں پر پولیس کے لاٹھی چارج پر ایکشن۔ ایس ایچ او عیدگاہ سمیت 9 پولیس اہلکار معطل، نوٹیفیکیشن جاری۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، ایس ایس پی پر مشتمل کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ۔ 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق معطل اہلکاروں کو سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے شناخت کیا گیا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی معذرت۔ کہا ہم نے ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے احتجاج کو مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، اس کے باوجود ہمارے دوست آئے، واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گزشتہ روز میر پور خاص کے ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف کراچی میں سندھ رواداری مارچ کے شرکاء پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔
بختاور بھٹو زرداری کی کراچی میں رواداری مارچ کے پرامن شرکا پر تشدد کی مذمت۔ اپنے بیان میں بختاور بھٹو زرداری نے کہا، پرامن مظاہرین پر تشدد ناگوار اور شرمناک ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے مظاہرین پر تشدد کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا یقین دلایا ہے۔ کراچی میں رواداری مارچ کے شرکا پر پولیس تشدد اور گرفتاریوں کی ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان، PFUJ اور سول سوسائٹی کی شدید مذمت۔